ہاؤس میں اس الیکشن میں ہم سندھ کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف کامیاب کروایا ہے مگر ماضی سے بہتر رزلٹس دیے ہمیں، اور الحمدللہ وہ جو آپ کا سینچری کا مارک پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں کراس کیا ہے، یہ ضرور ایک تاریخی کامیابی ہے، اور اس میں آپ سب کا اپنا اپنا محنت ہے۔ باقی میڈیا اور دوسرے جماعتیں سوچتے ہوں گے کہ الیکشنز آسان ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مشکل ہوتا ہے، اور ہر بار آپ الیکشن کے میدان میں ہی ہم صرف عوام کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریں ہوتے ہیں، اور ہم عوام کا ہی ساتھ مانگتے ہیں، اور ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بار بار ہمیں کامیاب کروایا۔ اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے اگر آپ کو زیادہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سندھ کے عوام کا جو توقع آپ سے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہیں، وہ بھی بھر گئے ہیں۔ ہم نے ماضی سے بہتر پرفارم کرنا ہے، ہم نے عوام کو جو ان کے امیدوں کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیلنج ہے کہ ہمیں نہ صرف روایتی سیاست چھوڑنا ہے مگر جو روایتی طریقہ ہے حکومت کرنے کا، اس کو بھی چھوڑ کے پاکستان کو ایک نیا سیاست اور ایک نئی خدمت کی یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے، ہمارا باقی صوبوں کے مقابلے میں ماضی میں بھی آپ کا پرفارمنس بہتر رہا ہے، اور اس بار بھی میرا یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا پرفارمنس نہ صرف اپنا کارکردگی سے، آپ کا اپنا ماضی کا کارکردگی سے، مگر آپ کا مقابلہ ہوگا، اپنا مقابلہ ہوگا صوبہ بلوچستان سے، آپ کا مقابلہ ہوگا صوبہ پنجاب سے، آپ کا مقابلہ ہوگا صوبہ پختونخوا سے، آپ کا مقابلہ وفاقی حکومت سے بھی ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مقابلے میں آپ کا پرفارمنس بہتر رہے گا، آپ کا کارکردگی بہتر رہے گا، اور ہر لحاظ سے میرے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اس ملک، اس دھرتی کے عوام کے کافی امیدیں ہیں، تو ہم نے ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا اوتھ ہو جائے گا، پھر آپ کا اسپیکر اور اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی الیکشن ہوگا، اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی امیدوار ان تمام عہدے کے لیے کون ہوں گے۔ میں اینٹنی نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا اینٹنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا، اور ہم ایک بار پھر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس پورا ملک کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دے گا۔ تو آپ کو نوید اینٹنی صاحب کو ہم ڈیپٹی اسپیکر کے لیے، کہیں ادھر چھپا ہوا ہوگا آپ کا اویس شاہ صاحب، اویس شاہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے، نوجوان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے، اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ آغا سراج صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سنبھالا ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا، اور آغا سراج صاحب آپ کو گائیڈ کرے گا جیسے وہ سنبھالتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس سندھ اسمبلی کو، جو کہ تاریخی سندھ اسمبلی ہے جہاں سے پاکستان کا قرارداد پیش کیا گیا، وہاں آپ انشاءاللہ تعالی یہ عہدہ سنبھالیں گے،
اور باقی رہی بات ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالے، مگر اس بار انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ہی جو ریکارڈ ہے اور اپنا ہی پرفارمنس ہے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ ہمارے صوبے میں جو سیلاب کے اثرات ہیں، جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، اس کا میرے خیال میں باقی پاکستان تو بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولے، اور ان کا میرا آپ سب کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا وہ ہمارے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدے کیے وہ وعدے ہم نے پورے کرنا ہے۔ ہم نے شاہ صاحب آپ آئے ہمیں جوائن کرے ادھر پلیز، ہم ان سے جو وعدے ہم نے کیے کہ ہم ان کے نہ صرف گھر بنائیں گے مگر ساتھ ساتھ ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ منصوبہ الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا، سست روی کا شکار ہوا انٹرم گورنمنٹ کے دوران، تو میں شاہ صاحب سے اور آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہم اپنا جو منصوبہ ہے اس سے تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ آپ کے جو سندھ کے 50% تعلیمی ادارے ہیں ان کو نقصان ہوا پچھلے سیلاب میں، آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگا، اس لیے الیکشنز میں وہ پولنگ سٹیشنز بن گئے تھے، تو آپ سب کو موقع ملا کہ ان کا حالات دیکھنے کا، ان کا صورتحال دیکھنے کا، اور کافی نقصان ہوا۔ ہم نے پچھلی بار صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان گھروں کا فنڈنگ بھی، باقی سیلاب متاثرین کے انفراسٹرکچر کا فنڈنگ بھی، اور ہمارا جو یہ 50% تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے ان کو ایک بار پھر بنانے کا ہم نے منصوبہ تو ڈال دیا تھا۔ اب ہمارا کوشش ہوگا کہ ان کو ہم ایسے ایک بار پھر تعمیر کریں کہ وہ ایسے ادارے ہو جو نہ صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو اور سیلاب کا نقصان کو برداشت کر سکے، اور ہمیں ہر بار یہ کام نہ کرنا پڑے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ تعلیم کا سہولت دے جو ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کافی منصوبے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور یہی آپ کا پرائیورٹی ہوگا۔ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں منصوبے کے علاوہ دوسرے منصوبے آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ ضرور کام کریں۔ ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں اب آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے۔ باقی صحت کے شعبے میں آپ نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ تعلیم کا میں نے آدھا تو بتا دیا، باقی جو ہمارا کریکولم ہے اس کریکولم کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ تعلیم دیا جائے جو کہ ان کو ماڈرن دنیا کے لیے تیار کر سکے۔ آپ کو انشور کرنا پڑے گا، میرے لیے آپ کو اونرشپ لینا چاہیے۔ ہم صوبہ میں بیٹھ کے یا وفاق میں بیٹھ کے فنڈنگ کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، اسکیم کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، ٹیچرز کا ٹریننگ کے پروگرامز جو ہم نے اب شروع کیے ہیں، تو اس سے جو ٹیچر کا کوالٹی ہے اور مسلسل اس کوالٹی کو چیک کرنا، اس میں بہتری لے کر آنا، وہ سارے منصوبے ہم نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا کریکولم بھی جو ہے اس کو ریفارم کریں گے، مگر آپ میرے ان علاقے کے نمائندے ہیں جہاں یہ سکولز موجود ہیں، جہاں بچے جا رہے ہیں، جہاں ٹیچرز جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کا اب تھوڑا سا رسپانسبلٹی یہ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ وہ سکولز کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ چیک کریں، انشور کریں کہ ہمارا ٹیچر اس سٹینڈرڈ کا ہو،
बच्चों को वो सहूलत दिए जा रहे हैं ताकि जो गैप्स हैं वो गैप्स हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान की अवाम मुआशी तौर पे इस वक्त बहुत मुश्किल में है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जिस तरीके से इजाफ़ा होता जा रहा है वो आप सब के सामने है। हम नेशनल असम्बली के थ्रू ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत को मुस्बत इनपुट दे के अपने अवाम के नुमाइंदे बन के एक ऐसा इनपुट देंगे जिससे इनके पॉलिसीज़ से, इनके फ़ैसलों से पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो, मुआशी तौर पे आम आदमी को सपोर्ट मिले। मगर साथ साथ सुबह सिंध का हुकूमत अपना भी पूरा कोशिश करेगा कि जो आपका गुर्बत के मुकाबले करने वाले मंसूबे हैं जो कि SRSO और पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पे चलते आ रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमें इस मंसूबे में मज़ीद सपोर्ट करना पड़ेगा और मज़ीद इसको फ़ाल बनाना पड़ेगा। मैंने साथ साथ जो फोकस चाहिए चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से, वो जो पानी का मसला है कराची से लेके कश्मीर तक, आपका जो नंबर 1 प्रायोरिटी आपको भी जब डेवलपमेंट के लिए, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि MPAs और MNAs का काम लेजिस्लेशन करना है और जो डेवलपमेंट है मैं ख़ुद देख लूँ, मगर मैं इतना एक्सट्रीम पोजीशन शायद ना लूँ। मैं आपके साथ कंसल्ट करके ये चाहूँगा कि हम जो पानी के मंसूबे हैं, जो पीने के पानी के मंसूबे हैं, जो आपका ज़राअत का पानी का मंसूबा हो या पानी को लाइनिंग के थ्रू या दूसरे तरीके से के थ्रू प्रिजर्व करने के तरीक़ेकार, कि ये आपका डेवलपमेंट में आपका नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं वैसे हर साल CM साहब को कहता था कि मैं चाहता हूँ कि पानी का प्रायोरिटी हो, मगर आखिर आपका बजट में ये सड़कों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रायोरिटी निकल जाता था। तो इस दफ़ा भी मैं CM साहब को भी और आप सब से जब आप अपना इनपुट दे रहे हैं कि आप पानी पे फोकस करें। अब जिस तरीके से वफाकी हुकूमत बना है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम उनसे बात करके अगर इरसा पे अमल दरामद हो और जो आपका हक है वो आपको दिया जाए, जो कराची के लिए ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया है कि इनको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है ताकि हम अपना मेगा सिटी को उनका अपना वो शेयर दिलवा सकें। उसके साथ साथ अगर K4 का मंसूबा बंदी आखिरकार मुकम्मल हो जाए और साथ में हम वफाकी हुकूमत से भी मदद मांगेंगे, ख़ुद अपने तौर पे भी कोशिश करेंगे कि डिसैलिनेशन प्लान्स कराची से शुरू होते हुए फिर बाकी हम देख लेंगे कि कहाँ इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम ये 3 इनिशिएटिव्स लेते हैं तो मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मसला का भी हल निकाल सकेंगे। आखिर में आप सब से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप एक खुलूस नियत के साथ काम करेंगे, आप दिन रात मेहनत करेंगे और आप अपने आप को मेरा सफ़ीर समझ के, मेरे नुमाइंदे समझ के, आपका किरदार ऐसा होगा, आपका किरदार ऐसा होगा कि मैं फ़ख्र कर सकूं कि ये मेरे नुमाइंदे हैं। आपका कोई ऐसा काम ना हो, आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो या मेरा नुकसान हो। ख़ास तौर पे जहाँ तक करप्शन का मामला है, आपने बहुत सख्ती करना है। आपको मालूम है कि वसाइल कम हैं, आपको मालूम है कि तारीख़ी तौर पे उम्मीद है इस दफ़ा हम इसको एड्रेस कर सकेंगे, मगर तारीख़ी तौर पे जो है आपको अपना पूरा जो वसाइल का और रिसोर्स का हक है वो नहीं दिया जाता है। तो अब हमें इंश्योर करना है कि जितना है उसका सही इस्तेमाल किया जाए और आप मेरे आंखें बने, आप मेरे कान बने और आप इंश्योर करें कि इस किस्म के जो मसले होते हैं इनको एड्रेस किया जाए ताकि आपके वोटर जो आपको अब
اتنے دفعہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہیں، آپ کو جتوائے ہیں کہ ہم ان کا کام آ سکے، ہم زیادہ کام کر سکے۔ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، اگر ہم مل کے کوشش کرتے ہیں، تو مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پرفارمنس ماضی سے بھی بہتر ہوگا اور باقیوں کے مقابلے میں بھی سے بھی بہتر ہوگا۔ ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم باقی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور جیسے ہم اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں تو امید ہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپس کے ٹانگ جو ہم کھینچتے ہیں وہ آپ مجھے 6 مہینے دے دیں کہ وہ کام نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ رہی بات ایک میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تو بروٹ میجورٹی ہے، آپ کا تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے، چاہتے تو آپ اپنے طور پہ سارے کام کرتے اور اپوزیشن سے پوچھتے بھی نہیں، مگر آپ نے نہ صرف آپ پورے سندھ کے نمائندے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے علاقے کے نمائندے، تو جو ہمارے اپوزیشن کے دوست سندھ اسمبلی میں موجود ہے یا سندھ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے جو جائز مسئلے ہیں، جائز ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس عروج پر پہنچ چکی ہے، جہاں ایک دوسرے سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارا وفاق کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہم آگے آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیں اگر اس کو درست کرنا ہے تو ہم اپنا کردار سے شروع کریں، ہم اپنا کوشش کریں کہ ہم اس تقسیم کو، اس بحران سے ملک کو، صوبہ کو نکالنے کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ وہ پارلیمان میں جو موجود ہے، جو پارلیمان کے باہر ہے، ان سے انگیج کیا جائے، جو ان کی جائز کام ہے وہ کام کیا جائے، جو ان کی جائز شکایت ہے وہ شکایت کو ایڈریس کیا جائے۔ ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ صوبہ سنبھالیں، ہم یہ حکومت سنبھالیں، تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے نمائندے ہو، چاہے وہ اتحاد کونسل کے نمائندے ہو، چاہے وہ یہ جی ڈی اے، جے یو آئی، جو بھی قوم پرست جماعتیں، جو بھی اس صوبے کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، مگر جہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں سے ہیں اور ہمارا مقابلہ وفاق سے بھی ہے، وہ کام میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کی پرفارمنس میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کا گورننس میں بھی مقابلہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے اس صوبے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کرتے ہو، آپ کا اور اپنے آپریشن کے درمیان آپ کا جو رویہ ہے اس کا بھی مقابلہ ہوگا، اور وہاں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تاریخ کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پہ، اور اسی تاریخ کو، اس لیگیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور آئی ایم شور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا اب ہر کسی کا حق ہے، جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے، جھوٹ کا جواب، غلط بیانی کا جواب ہم ضرور دیں گے، مگر آپ ان سے انگیج کریں، آپ انگیج کریں، اور آپ کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کا بھی ایک جمہوری نظام میں، ایک پارلیمانی نظام میں ایک کردار ہوتا ہے۔ اب پاکستان بھر میں اب یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ اپوزیشن کا کردار صرف یہ ہے کہ آپ نے شور کرنا ہے، آپ نے گالی دینا ہے، آپ نے ہر طریقے سے حکومت کے ہر کام میں رکاوٹ بننا ہے۔ یہ اصل جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ یہ کہ جو مناسب کرٹیسزم ہے، جو جائز کرٹیسزم ہے،
جو جائز تنقید ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. جو ہمارا پالیسیز ہے ان پالیسیز میں ہمارا کمی کیا کرنے ان کو اس کا نشاندہی کرنا چاہیے. اور اگر وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا کرٹیسزم سے, ان کا پارلیمانی پرامن اپوزیشن سے آپ کے پالیسیز میں بھی بہتری آ سکتی. آپ کے پالیسیز میں اس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے کہ آپ تو اپنے طور پہ جو بیسٹ آپ سمجھتے ہو, جو ملک کے لیے صوبہ کے مفاد میں ہوں گے, آپ وہ پیش کریں گے. جب اپوزیشن جائز تنقید کرتے ہیں, مثبت تنقید کرتے ہیں, پازیٹیو انپٹ دیتے ہیں, تو شاید آپ ان کا کچھ پوائنٹس کو شامل کر کے ایک ایسا منصوبہ لے کر آ سکتے ہیں جو پہلے سے بہتر ہوگا. تو یہ ہمارا آپ کے لیے اس ٹرم کے لیے جو ہمارا گائیڈ لائنز ہے وہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. سب سے بھر کر آپ نے اپنے عوام کے ساتھ دینا ہے, آپ نے ان کے ساتھ خوشی غمی میں, دکھ درد میں ساتھ ہونا ہے, اور میرا اور آپ کے علاقے کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے, پیپلز پارٹی کا پیغام ہے, پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے. میرے جو آواز ہے آپ نے وہ اپنے علاقے میں پہنچانا ہے, اور جو آپ کے عوام کی تکلیف ہے, جو آپ کے علاقے کے عوام کا درد ہے, مسائل ہے, وہ آپ نے ہم تک پہنچانا ہے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ نے بہت مشکل الیکشن میں مقابلہ کیا. میں جانتا ہوں کہ کتنے سارے سازشیں تھے, ان سازشوں کو کیسے آپ سب نے مل کے ناکام کروایا, اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی آپ اسی طریقے سے تمام سازشیں کو ناکام کروائیں گے, اور عوام کے جو مسائل ہے, جو عوام کے ایشوز ہیں, ان کو دور کریں گے. آپ سب کو مبارک ہو. جی بھٹو, آپ جائیں اپنا اوٹھ لے. میں نے اسلام آباد جانا ہے, وہاں ہم اپنا بھی شاید اوتھ ہو, اور پھر آتا جاتا تو ہمارا آنا جانا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ چاہے سندھ حکومت بنائیں. آپ سب کو بہت شکریہ.